نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان صحابی حاضر ہوئے۔ ان کے والد محترم شہید ہو گئے تھے، تو وہ کچھ سوال کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اب آپ توجہ سے بات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ طلباء جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اساتذہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استادوں نے لائنیں بنانے کے لیے کہا ہے، لائنیں بنانی ہیں، اور بس وہ جو بات کر رہا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے۔ بات توجہ کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مختصر آپ کے سامنے کچھ میں نصیحتیں پیش کروں گا۔ بچے ہیں آپ ہمارے، تو کچھ نصیحتیں ہیں، ان کو آپ دل کے اوپر لکھ لیں۔ تو ایک صحابی، نوجوان صحابی، ان کے والد محترم شہید ہو گئے، تو وہ کچھ مانگنے کے لیے، کچھ سوال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو وہاں مجمع تھا، قریب پہنچے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا دور سے، اور چہرے سے مطلب سمجھ لیا کہ کس لیے آیا ہے نوجوان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں فرمائی۔ جو اللہ سے غنا مانگتا ہے، اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں، اور جو اللہ سے پاک دامنی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، تو پھر میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور میں واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے ان صحابی کو غنی بھی بنا دیا اور پاک دامن بھی بنا دیا۔ پاک دامن کون ہوتا ہے؟ یہ نصیحت آپ کو کرنی ہے۔ پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے پاک دامنی کسے کہتے ہیں؟ پاک دامن وہ نوجوان پاک دامن ہوتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، غیر عورتوں کی طرف نہ دیکھے، غیروں کی طرف شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے، وہ پاک دامن ہوتا ہے، اس کو پاک دامن کہتے ہیں۔ جس کی طبیعت میں شرم و حیا ہو، شرم و حیا ہو، وہ پاک دامن ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ شانوں کو بہت پسند ہے، اپنے بندے کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو نوجوان جوانی میں پاک دامن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وہ جو سات قسم کے لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اور سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو پاک دامن ہو، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ گناہوں سے بچانا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں۔ اس مخلوق کو اگر دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، تو اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہے، اور اس کے کتنے کتنے نفع رکھے ہیں۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو یہ علم بتائے گا کہ اس درخت کے کیا فائدے ہیں، ان پہاڑوں کے کیا فائدے ہیں، یہ پہاڑ کیسے وجود میں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی قدرت کے مناظر ہیں، مظاہر ہیں۔ یہ بادل ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کو بناتا ہے۔
سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے، وہ اور اوپر اٹھتی ہے، بادل بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں، جہاں بارش برسنی ہوتی ہے وہاں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو علم بتائے گا۔ ان چیزوں میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو معرفت کسے کہتے ہیں؟ جان پہچان کو، جان پہچان، اللہ تعالیٰ کی جان پہچان ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ میری پہچان کرے، میری پہچان کرے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی وہ میرے بندوں کے دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ تو جب ہم مخلوق میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی بڑائی، اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اسی کا نام معرفت ہے۔ اور یہ جوانی کی عمر اس معرفت کو حاصل کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں۔ ان نگاہوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اس کی مخلوق میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ شانہ کی معرفت حاصل کریں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ابو دردہ کی بہترین عبادت کون سی تھی؟ تو فرمایا کہ غور و فکر، وہ غور و فکر بہت کرتے تھے۔ یہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے۔ تو معرفت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، اپنی نظروں کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے نظروں کا صحیح استعمال۔ اگر ہم ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ شانہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں۔ یہ ہے نظروں کا صحیح استعمال۔ آپ قرآن پاک کی زیارت کریں گے تو قرآن پاک کی صرف زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ صرف زیارت پر ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ، جب اس کی آپ زیارت کریں گے، جتنی دیر تک آپ زیارت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے رحمت آپ کے اوپر برستی رہے گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2 اللہ کا کلام، جب اللہ کے کلام کو کی آپ زیارت کریں گے، ایک تو ہے تلاوت کرنا، تلاوت کرنے کا اپنا ثواب، لیکن قرآن پاک کی زیارت کرنے کا اپنا ثواب۔ جتنی دیر تک آپ اس کی زیارت کرتے رہیں گے اللہ کی رحمت آپ پر برستی رہے گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز دنیا میں وہ والدین ہیں، جب ہم والدین کی زیارت کریں گے اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نظروں کا صحیح استعمال اور نظروں کو جھکا کر رکھنا۔ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ادھر دیکھو بچے میری طرف، ادھر دیکھو میری طرف۔ آپ کو اردو کم سمجھ میں آتی ہے اس لیے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو نظروں کا صحیح استعمال، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں پڑتی ہے اس کا اثر دل میں لیتی ہے۔ آپ نے کس نیت سے اس چیز کی طرف دیکھا ہے اس نیت کا اثر آپ کے دل پہ ہوگا۔ اگر آپ نے عبرت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ ان پہاڑوں کو، درختوں کو، سبزے کو، آسمان کو، بادلوں کو، بارش کو، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا، واہ اللہ تیری کیا شان ہے کہ تو نے ایسی مخلوق بنا دی اور تیری کیا شان ہے، یہ ہے صحیح نیت، یہ ہے عبرت کی نگاہ۔ اور اگر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تو یہ دیکھنا معرفت کی کنجی نہیں بنے گا۔ تو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال صحیح نیت کے ساتھ۔ اور بری نگاہ کیا ہے کہ ہم عورتوں کی طرف دیکھیں، لڑکیوں کی طرف ہم دیکھیں اور بری نگاہ سے دیکھیں، یا آپ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، تو بچپن سے ہی یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ ہم نے غیر عورت کی طرف، غیر لڑکی کی طرف ہم نے ان نگاہوں کو نہیں لے جانا، ہم نے عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہے نا؟ یہ بچپن سے ہی اپنی عادت بنا لیں۔ اگر آپ بچپن سے ہی یہ عادت بنا لیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں گے، آپ یقین کر لیں۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ جس کو یہ ٹھیک نہ ہو نا، یہ بد نظری کرنا، غیروں کی طرف دیکھنا، تو یہ بڑھاپے میں بھی نہیں ختم ہوتا،
بڑھاپے میں بھی انسان بد نظری کرتا ہے اور پھر خامخواہ اپنے دل کو برا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میری سب سے بڑی نصیحت آپ کو یہ ہے کہ ان نظروں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے ان کا استعمال صحیح کریں، نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ ایک نصیحت یہ یاد رہے گی نا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری نصیحت اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ہے، ڈنڈے کے ڈر سے نہیں، اس ڈر سے نہیں کہ فیل کر دیں گے، اس لیے کہ یہ حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کرو، ان سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ جس سے علم حاصل ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دیہاتی آدمی کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور احترام کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے پہ جا رہے ہیں نا، دیکھ لیا اس دیہاتی کو تو گھوڑے سے اتر گئے اور اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں اس دیہاتی آدمی کو۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس دیہاتی آدمی کا بڑا احترام کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ایک مسئلہ سکھایا تھا، ایک مسئلہ، اتنا بڑا امام وقت کا، کیا مسئلہ سکھایا تھا؟ یہ بڑا لطیفہ ہے، ذرا سنیں گے نا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو لطیفہ نہیں سن سکیں گے۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، کتا بالغ کب ہوتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو ہی بیکمز ایڈلٹ۔ سمجھ میں آئی جی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی، یہ دھیان سے سن ہی نہیں رہی بات۔ جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہی بیکمز ایڈلٹ۔ ایڈلٹ بالغ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ایڈلٹ۔ کوئی نہیں آتی انگلش؟ اردو بھی نہیں آتی۔ جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ اتنا سا مسئلہ اس دیہاتی آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو امام صاحب نے اس کا احترام کرنا شروع کر دیا کہ یہ میرا استاد ہے۔ تو استاد کا اتنا احترام ہے، اتنا احترام ہے۔ تو استاد کا احترام کریں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا، علم، معلومات نہیں، معلومات تو یہود و نصارہ کو بھی بہت ہیں، لیکن علم کچھ اور چیز ہے۔ علم ایک نور ہے۔ دنیا کی معلومات بھی اگر ملیں گی تو ان معلومات کو انسان اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کرے گا، اور جب دل میں معرفت اللہ کی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے گی تو اس کو علم کہتے ہیں۔ جس نے ڈاکٹری کا علم حاصل کیا تو اس ڈاکٹری کے علم کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دیکھو اللہ نے دوائیوں کے اندر کیسے تاثیر رکھ دی، مریض کو اللہ تعالیٰ کیسے شفا عطا فرماتا ہے، ہم دوائی کرتے ہیں پھر بھی آرام نہیں آتا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ڈاکٹر بار بار اس کی مشق کرتا ہے تو اس کے علم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دلوائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی نا، آپ کے دلوں کے اوپر اثر ضرور ہوگا انشاءاللہ اس کا۔ تو یہ علم، یہ جو معلومات ہیں جو آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گی، بشرطے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو۔ تو علم حاصل ہوگا جب آپ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں گے۔ اگر اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کریں گے، علم سے محروم ہو جائیں گے آپ۔ کبھی بھی اپنے کسی استاد کی، کوئی استاد سخت مزاج ہے تو کبھی بھی اس کی باہر دوستوں کے اندر، آپس کے اندر برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ غیبت تو کسی اور کی بھی نہیں کرنی چاہیے، استاد کی غیبت کرنا تو علم سے محرومی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کبھی اپنے استاد کی اگر کوئی کرے تو دوسرا اس کو کہہ دے کہ وہ دیکھا نا، وہ انہوں نے کہا تھا نا، وہ آئے تھے مہمان، انہوں نے کہا تھا کہ غیبت نہیں کرنی استاد جی کی، اور ہمارے استاد جی کی تو بڑی صفات ہیں، ہمیں تو ان سے علم حاصل کرتے ہیں، تو طبیعتوں تو مختلف ہوتی ہیں، میں کون سا فرشتہ ہوں یہ کہنا چاہیے۔ دوسرا اگر غیبت کرے اس کو کہیں کہ دیکھو کہ میں اور آپ کون سا فرشتے ہیں، عیب تو سب کے اندر ہوتے ہیں لیکن ان کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے۔
تو کبھی بھی غیبت نہ کریں اساتذہ کی، ہے نا، نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو یہ 2-3 باتیں میں نے آپ سے کہی کہ نظروں کی حفاظت کریں، اور نظروں کی حفاظت عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں، غلط جگہ پہ جہاں سے اللہ نے منع کیا منع ہو جائیں. اور نمبر 2 اپنے اساتذہ کا